نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ رمضان المبارک کا پروگرام ہے ماشاءاللہ، اور آج جو ہے وہ پہلا روزہ ہے الحمدللہ، اور ہم آج دوسری تراویح کو پڑھیں گے۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں بھی، آپ بھی، ہم سب ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بابرکت مہینہ عطا کیا۔ پچھلے سال رمضان آپ حضرات کے سامنے ہے کہ گھروں میں لاک ڈاؤن تھا، مسجدیں بند تھی، تراویحیں بھی گھروں میں پڑھیں، تو لہذا اس دفعہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کم سے کم مساجد کھلی ہیں اور سوشل ڈسٹنس کے ساتھ تراویح بھی ہو رہی ہیں الحمدللہ، اور اس پر بھی اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ناظرین، رمضان المبارک کا جب بھی مہینہ آتا ہے تو کچھ باتیں وہی ہوتی ہیں جو ہر سال ہوتی ہیں، اور مقصد کیا ہے؟ یاد دہانی کے لیے کہ انسان ریفریش ہو جائے کہ رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، اور اللہ رب العزت نے جو بنیادی اراکین دیے ہیں، اسلام کی جو عمارت ہے وہ 5 اراکین پر، 5 ستونوں پر مشتمل ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، سب سے پہلا ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ و شہادت ان محمدً عبدہ و رسولہ، کہ اس بات کی شہادت کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کا تعلق ایمان سے ہے، یقین سے ہے، بلیف سے ہے۔ یہ مسلمان جب تک کوئی شخص اس بلیف کو اختیار نہیں کرے گا، اس کا یقین نہیں ہوگا، اس کا یہ عقیدہ نہیں ہوگا، تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب یہ تو بنیادی رکن ہو گیا۔ اس کے بعد 4 اراکین ایسے ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ اعمال کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلا ہے نماز۔ نماز دیکھیں، یہ بنیادی طور پر فرض ہے، دن میں 5 دفعہ فرض ہے، اور ہر مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے، ہر بالغ کے اوپر فرض ہے، ہر صورت کے اندر فرض ہے، کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ ریلیکسیشن ہو جاتی ہے کہ جب انسان سفر میں ہے تو قصر کر لے، یا جو خواتین بیمار ہیں تو وہ اس کی قضا کر لیں، لیکن معاف نہیں ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ ناظرین آتا ہے عمل کے اعتبار سے جو رکن ہے، وہ ہے رمضان المبارک، روزے رکھنا، وتصوم شہر رمضان، کہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا۔ اب یہ رمضان کا جو مہینہ ہے ناظرین، یہ ہر سال آتا ہے، اور یہ اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے۔ رمضان کا مطلب کیا ہے؟ رمضان کا معنی ہوتا ہے کہ ترمز الذنوب۔ اس کا جو لغوی معنی ہے وہ تو یہ ہے کہ بہت سخت گرمی ہو اور تپش ہو، اور اس تپش کی وجہ سے زمین، جو ریگستان کی زمین ہے، وہ گرم ہو جاتی ہے، اور جب اس کے اوپر پانی پھینکا جاتا ہے تو وہ پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے گرمی ہونے کی وجہ سے، یعنی سخت تپش کی وجہ سے، تو وہ پانی اس کے اندر جذب ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے رمضان کو رمضان کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو مہینہ آتا ہے وہ انتہائی سخت گرمی کے موسم میں آتا ہے۔ ایک حوالے سے تو اس کا لغوی معنی ہو گیا۔ دوسرا، یعنی اس کو اس طرح سے بھی سمجھ لیں کہ فَإِنَّهَا تَرْمِزُ الذُّنُوبَ، کہ جب انسان روزے رکھتا ہے تو روزے رکھنے کے بعد اس کے گناہوں کو یہ
جذب کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، جلا دیتا ہے، جیسے تپش حرارت جو ہے وہ ہر چیز بھسم کر دیتی ہے، تو اسی طریقے سے یہ بھی انسان کے مسلمان کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے۔ تو اسی لیے اس کو رمضان کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو لہذا ناظرین یہ تو اس کا لغوی معنی ہو گیا۔ اصطلاحی معنی یعنی وہ مہینہ جس مہینے کے اندر مسلمان جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن نازل ہوا، اور اللہ رب العزت نے اس مہینے کی نسبت جو ہے وہ اپنی طرف کی ہے، شہر اللہ ہے۔ یعنی یہ شہر اللہ کا مطلب کیا ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں الرمضان لی، کہ رمضان میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں۔ تو لہذا اس اعتبار سے اس کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو رہی ہے، اور اس حوالے سے کہ بھئی یہ مہینہ وہ بابرکت مبارک مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ رب العزت قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، تو یہ بھی ایک اس مہینے کی فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑی بات ہے۔ تو لہذا ناظرین رمضان جب بھی آتا ہے تو ہم سے مطالبہ کرتا ہے مسلمانوں سے کہ اس مہینے کے اندر ہم 30 دن تک روزے رکھیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ جہاں پر بھی یہ کتبہ کا لفظ استعمال ہوگا ناظرین تو وہاں پر وہ فرضیت کے معنی میں ہوتا ہے۔ کتب علیکم القتال، کتب علیکم القصاص، کہ تم پر قصاص فرض ہے، قتال فرض ہے، جب تم پر کوئی حملہ آور ہو اور بدلہ لینے کے وقت جو ہے قصاص کا معاملہ جو ہے وہ تم پر فرض کیا گیا ہے۔ تو اسی طریقے سے کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، یعنی لکھ دیے گئے ہیں، فرض کر دیے گئے ہیں۔ تو یہاں پر مخاطب جو کیا ہے وہ ایمان والوں کو کیا کہ ایمان والوں کے اوپر روزے فرض ہیں، جو بھی ایمان والا ہے وہ روزے رکھے گا۔ تو کتب علیکم الصیام، اب صیام کا مطلب کیا ہے؟ صیام کا لغوی معنی ہوتا ہے ناظرین رک جانا، ٹھہر جانا، رک جانا۔ جیسے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب کہا نا کہ جب یہ تم سے پوچھیں گے کہ بھئی یہ بچہ کہاں سے لائی، فاشارت الی، تو جب وہ پوچھیں کہ بھئی یہ بچہ کہاں سے آیا ہے، تو قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس بچے کی طرف اشارہ کیا کہ بچہ بات کرے گا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیسے بات کرے گا، تو ماں کی گود کے اندر ہے۔ تو جب ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کیوں نہیں بات کرتی، تو انہوں نے کیا فرمایا، انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے کیا نظر مانی ہے، اپنے رحمان کی صوم کی، یعنی مطلب کیا ہے کہ میں نے اس بات کی نظر مانی ہے کہ میں خاموش رہوں۔ ان کی شریعت کے اندر یہ نظر ہوتی تھی کہ بھئی انسان خاموش رہتا تھا، فلن اکلم الیوم انسیا، کہ آج کے دن میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی، یعنی خاموشی کا روزہ ہوتا تھا، لوگ خاموش رہتے تھے۔ تو یہاں پر صوم کا معنی آ گیا رکنے کے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو اس کو بیان کیا، تو مطلقاً رکنا اس کا مطلب ہے۔ لیکن اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی معنی یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، جیسی صبح صادق ہو جائے یعنی فجر کا وقت ہو جائے، طلوع فجر ہو جائے، اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے سے، پینے سے اور جنسی تعلق سے اپنے آپ کو روکنا، اس کو کہا جاتا ہے شریعت کے اندر روزہ، جس کو ہم اردو میں روزہ کہتے ہیں، عربی میں جس کو صوم کہا جاتا ہے، اور یہ رمضان کے مہینے کے اندر رکھا جاتا ہے 30 دن کا یا 29 دن کا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں کے اوپر ان کو فرض کیا گیا تھا۔ یہاں پر دو باتیں پتہ چلی ناظرین، اسلام کے اندر جو روزہ فرض ہوا ہے وہ تو فرض ہوا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے، اور اس سال جس سال تحویل قبلہ کا حکم دیا گیا تھا، یعنی ہجرت کے تقریباً 18 مہینے کے بعد، یعنی تحویل قبلہ اور رمضان کے روزوں کی فرضیت ایک ہی اس میں ہی، یعنی تقریباً آپ سمجھ لیں ہجرت کے 1.5 سال بعد شعبان کے مہینے کے اندر۔ ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ بھئی رمضان کے جو روزے ہیں یہ فرض ہوئے ہیں مدینہ منورہ میں، اور سن 1.5 ہجری میں اور شعبان کے مہینے میں۔ دوسری یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم سے پچھلی جو قومیں تھیں ان کے اوپر بھی ان روزوں کو فرض کیا گیا تھا۔ تو یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ کوئی ایک نیا حکم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کو یا حضور کی امت کو، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہو۔
یعنی ایسا کوئی حکم نہیں کہ جو ہمارے ساتھ خاص ہے، بلکہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ تو پچھلی امتوں کے اوپر بھی ہم نے روزے کو فرض کیا تھا۔ اب دیکھیں یہود میں بھی تھا، جو آج کل وہ شفاعت رکھتے ہیں، جن کو اسی طریقے سے کرسچنوں کے اندر بھی روزے کا تصور ہے۔ بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ تمام کے تمام آسمانی مذاہب کے اندر بھی روزے کا تصور ہے، اور غیر آسمانی مذاہب کے اندر بھی روزے کا تصور ہے۔ روزہ جو ہے وہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جنت کے اندر کہا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ دیکھو فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، کہ جہاں سے دل چاہے وہاں سے کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا۔ تو یہ بھی روزہ تھا کہ بھئی آپ نے یہاں سے نہیں کھانا، تو روزے کا مطلب ہی رکنا ہے، صبر کرنا ہے۔ تو لہذا آسمانی مذاہب کے اندر بھی روزہ ہر صورت کے اندر موجود رہا، اور غیر آسمانی مذاہب یعنی آپ دیکھیں کہ جو بدھسٹ ہیں ان کے ہاں پورا ایک تصور ہے، وہ اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھتے ہیں۔ اس طرح ہندوؤں کے ہاں بھی ایک تصور ہے۔ اب اگرچہ اس کی صورتیں بدل چکی ہیں کہ وہ کچھ کھا لیتے ہیں، کچھ پی لیتے ہیں، کچھ چیزوں سے رکتے ہیں، مطلقاً جو ہے کھانے پینے سے نہیں رکتے، لیکن انہوں نے روزے کی صورت کو بدل دیا ہے۔ اور الحمدللہ ہم مسلمانوں نے جو ہے وہ روزے کی صورت کو قائم و دائم رکھا، اور الحمدللہ جو روزہ مسلمانوں کے ہاں ہے وہ اسی طرح ہی ہے جس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، آپ کی امت کو حکم دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، صحابہ کرام روزہ رکھتے تھے، تابعین تبع تابعین روزہ رکھتے تھے، اسی طریقے سے الحمدللہ نسل در نسل یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ اعزاز دیا ہے کہ مسلمانوں نے اپنی عبادت کو اسی صورت پہ قائم و دائم رکھا جس صورت کے اوپر وہ فرض کی گئی، اور جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس عبادت کو ادا کیا کرتے تھے۔ آپ نماز دیکھ لیں، اسی طرح سے مسلمان پڑھتے ہیں، کوئی تبدیلی ہوئی نہیں ہوئی۔ کرسچنوں نے اس کو تبدیل کر دیا، اس کی صورت کو ہی بدل دیا، نماز رہی نہیں۔ اب وہ صرف ایک بیٹھ کر ایک دعائیہ تقریب ہوتی ہے، اس میں کوئی میوزک بجایا جاتا ہے، بس یہ ان کی نماز ہو گئی۔ اسی طرح سے یہود جو ہے نہ اب رکوع کرتے ہیں نہ سجدہ کرتے ہیں، وہ بھی صرف کھڑے ہوتے ہیں اور ہل ہل کر جو ہے وہ توراہ کو پڑھ لیتے ہیں، تو یہ ان کی عبادت ہو گئی، اور نہ جماعت کا تصور ہے۔ اسی طریقے سے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر الحمدللہ اسی طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے سے لے کر آج تک پڑھی جاتی ہے۔ الحمدللہ یہ ایک کریڈٹ جاتا ہے ناظرین ہمارے علماء کرام کو، ہمارے مشائخ کو، ہمارے اولیاء کرام کو، ہمارے اکابرین کو، کہ جنہوں نے کمپرومائز نہیں کیا کسی بھی حوالے سے۔ ہر دور کے اندر فتنے کھڑے ہوئے، اور وہ فتنے جو ہے وہ مختلف ناموں کے ساتھ کھڑے ہوئے، مختلف نعروں کے ساتھ کھڑے ہوئے کہ کوئی بھئی نماز تو جو ہے وہ ختم کر دی گئی۔ نماز کیا ہے؟ نماز تو اللہ کا ذکر ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں ایک پھر گروپ پیدا ہوا، پھر ہوتے ہوتے جو ہے وہ یہ جو اسماعیلی ہیں ان کے ہاں نماز کا تصور ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ صرف بیٹھتے ہیں اور پتہ نہیں ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں بھئی یہ نماز ہے، اقیم الصلاۃ لذکری۔ تو لہذا یہ ہم تو اپنے آپ میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ختم ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ روزے کا بھی لوگوں نے جیسے ایک تصور بدل دیا، تو الحمدللہ مسلمانوں کے اندر ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ روزہ اپنی اصل صورت کے ساتھ قائم ہے۔ اگرچہ لوگ بڑے بڑے دعوے دار پیدا ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی بہت طویل روزہ ہوتا ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، اور اس کا ٹائم مقرر کر لیا جائے، اتنے ٹائم تک ہو، اس میں پانی پینے کی اجازت دے دی جائے، اس میں جو ہے، اور پھر یہ کہ اس میں چھوٹ دے دی جائے، کچھ لوگ روزہ نہ رکھیں، اور یہاں تک کہ کہا گیا کہ بھئی جب رمضان کو جو ہے گھما پھرا کے سردیوں کے موسم میں لے آیا جائے، یعنی اس کو بدل دیا جائے، گرمیوں سے ہٹا کے سردیوں میں، بڑی صورتیں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ سازش ہوتی رہی کہ مسلمان جو ہے وہ اس کی اصل صورت کو بدل دے۔ لیکن الحمدللہ مسلمان اس پر قائم و دائم ہے۔ اس میں سارا کریڈٹ ناظرین علماء کو جاتا ہے، عوام کو نہیں جاتا۔ دیکھیں عوام تو وہ تو چلتی ہے علماء کے پیچھے، اپنے بڑوں کے پیچھے چلتی ہے، بڑے جس چیز کے پیچھے لگا دیں۔ دیکھیں نا یہ جو فرقہ واریت ہے، مختلف گروپ ہیں، وہ آپ کو کیا نظر آتے ہیں؟ عوام تو چل رہی ہے، اور آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یار کیسے بلائنڈ یہ فیتھ کرتے ہیں، یہ فالوورز ہیں، اندھے فالوورز ہیں کہ ان کو نظر نہیں آتا۔ لیکن کیا اصل چیز کیا ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے علماء کو جو قائم و دائم رکھا ہے، جنہوں نے قرآن اور سنت کو پکڑا،
حضور کی احادیث کو پکڑا، صحابہ کرام کی زندگیوں کو پکڑا اور پکڑ کے یعنی اس پر چل رہے ہیں خود بھی اور عوام کو بھی اس پہ لگایا ہوا۔ الحمدللہ مسلمانوں کی اکثریت، دیکھیں آج تک میں یہ بات ضمناً عرض کر رہا ہوں کہ داڑھی رکھنا سنت ہے اور سنت موقدہ ہے۔ آپ دیکھیں کسی بھی مسجد کے اندر جو اہل سنت کی اور اکثر دنیا کی جو مساجد ہیں، وہاں پہ اگر کوئی شخص کھڑا ہو جائے اور اس کی داڑھی نہ ہو، بالکل داڑھی نہ ہو اور سر پہ ٹوپی بھی نہ ہو، تو لوگ عوام ہی اس کو اپنا امام نہیں بناتے۔ عوام کہتے ہیں نہیں ہم نے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، وہ بڑا اچھا قاری ہے، سب کچھ ہے، نماز ہو بھی جائے گی، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے اس کو اپنا امام نہیں بنانا، ہمیں امام وہی چاہیے جو جبہ پہنا ہو، شلوار قمیص پہنی ہو، داڑھی ہو، سر پہ ٹوپی ہو، امامہ ہو، ہمیں ایسا امام چاہیے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں تو نماز ہی اس کے پیچھے پڑھنی ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ تو اللہ کا فضل ہے نا۔ تو اسی لیے آج جو ہے الحمدللہ اماموں کی شکل صورت، ہماری عبادت، ہمارا طریقہ آج بھی قائم و دائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی اور علماء اور صحابہ کرام نے اس پر اپنا کریڈٹ ان کو دینا چاہیے، اپنا فریضہ ادا کیا۔ تو لہذا ناظرین، تو میں عرض کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اب اچھا دیکھیں یہاں پر ایک اور نقطہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ بھئی یہ کوئی نئی چیز تم پر فرض نہیں کی گئی۔ کوئی شخص کھڑا ہو جاتا اور کھڑا ہو کے کہتا بھئی یار یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، اللہ رب العالمین ہے، اللہ کو کیا ملتا ہے ایک انسان کو بھوکا پیاسا رکھنے سے؟ دیکھیں نا، ایک نوجوان ہے، ایک بوڑھا ہے، ایک بیمار ہے، اگرچہ بوڑھے کو بیمار کو اجازت ہے روزہ نہ رکھے، لیکن بظاہر کتنے بوڑھے رکھتے ہیں، کتنے بیمار بھی رکھتے ہیں۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ بھئی کیا اللہ کو ملے گا کہ بھئی تم بھوکے پیاسے رہتے ہو، تو اس سے اللہ کو کیا ملنا ہے، اللہ کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دیا کہ دیکھو کہ یہ کوئی ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں اللہ کو کوئی فائدہ ہو نہ ہو، اللہ کو کیا فائدہ ہونا؟ پوری دنیا کے انسان اللہ کو چھوڑ دیں، اللہ کا اقرار کرنا چھوڑ دیں، تو اللہ کی بڑائی میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اور سارے ہی اللہ کی اطاعت کرنا شروع کر دیں، اللہ کو اپنا رب مان لیں، تو اللہ کی بڑائی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو لہذا ایک تو یہ ہے کہ اس میں میرا اور آپ کا ہی فائدہ ہے کہ اس کے اندر جو فوائد ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے رکھے۔ اب انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کریں گے کہ روزے کے کیا فوائد ہوتے ہیں انسان کے جسم پر اور انسان کی روح پر۔ آج تو ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی ہمیں تم سارے وہ بینیفٹ بتاؤ جو بینیفٹ ہمارے جسم کو پہنچتے ہیں۔ بھئی ہر آدمی کہتا ہے کہ بھئی ڈائٹیشن کے پاس جا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں نسخہ دے دو، فلاں کوئی خوراک بتا دو، فلاں چیز بتا دو جس سے میرے جسم کو فائدہ پہنچ جائے۔ تو روزے کے جسمانی کیا فوائد ہیں اور روحانی کیا فوائد ہیں، اس سے انسان کی روح کو کتنا فائدہ پہنچتا ہے، تو انشاءاللہ اس پہ تو گفتگو کریں گے۔ تو یہاں پر تو فائدہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو تمہارا ہی ہے، لیکن یہاں پہ ایک اور بھی پیغام دیا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو صرف تم سے کروائی جا رہی ہے، یعنی اس سے پہلے تم سے پہلے بھی امتیں کرتی رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ رکھ سکتے ہیں تو تم بھی رکھ سکتے ہو، جب وہ یہ کام کر سکتے ہیں تو تم بھی کر سکتے ہو۔ اکثر ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں نا کہ یار فلاں دیکھو، جب بچہ سائیکل چلانا شروع کرتا ہے تو وہ ڈر رہا ہوتا ہے بیٹھتے ہوئے، تو ہم کہتے ہیں یار فلاں جب سائیکل چلا سکتا ہے بچہ، تم نہیں چلا سکتے؟ تو وہ کہتا ہے ہاں میں بھی چلا سکتا ہوں۔ یا فلاں جب یہ کام کر سکتا ہے تو تم نہیں کر سکتے؟ وہ کہتا ہے ہاں میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو انسان کو انکریجمنٹ ملتی ہے، اس کو حوصلہ ملتا ہے کہ یار جب یہ کام کر سکتا ہے تو میں نہیں کر سکتا، کیوں نہیں کر سکتا؟ فلاں آدمی جہاز اڑا سکتا ہے تو میں کیوں نہیں اڑا سکتا؟ فلاں گاڑی چلا سکتی ہے تو میں کیوں نہیں چلا سکتی؟ تو لہذا اس سے انسان کے اندر کیا ہوتا ہے، حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی حوصلہ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بھئی ایسی کوئی عبادت نہیں ہے کہ جو تم نہیں کر سکو۔ کوئی آدمی کھڑا ہو جائے کہ جی اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم دے دیا کہ اس کو تو پورا ہی نہیں کیا جا سکتا، نہیں، ایسا کوئی حکم نہیں ہے یہ کہ جس کو پورا کیا نہ جا سکے۔ اللہ نے ایسا حکم دیا ہے جو ہماری طاقت کے اندر ہے، ہمارے بس کے اندر ہے۔ ہم بے بس نہیں ہیں روزہ رکھنے میں، الحمدللہ خوشی خوشی رکھتے ہیں، بچے رکھتے ہیں اور بڑے مزے سے رکھ لیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان روزہ رکھ سکتا ہے۔ جو انسان یہ کہے کہ جی میں نہیں رکھ سکتا اور یہ ایسا حکم ہے کہ جو جس کی طاقت نہیں ہے، تو وہ جھوٹ کہتا ہے، وہ جھوٹ کہتا ہے اور وہ غلط بیانی سے کام لیتا ہے۔ ہاں اگر وہ بیمار ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی میڈیکل ایشو ہے تو ٹھیک ہے، اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ تو لہذا ناظرین، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب یہاں پر جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر روزے کے مقصد کو بھی بیان کر دیا۔ دیکھیں ناظرین، یہ بھی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے کا مقصد بیان کیا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اچھا، اب آت الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو۔ اب ہر جگہ اللہ کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مقصد نہیں بیان کر رہے کہ بھائی اس کا مقصد، اس سے تمہیں حاصل کیا ہوگا، وہ تو احادیث کے اندر ہے، قرآن کی اور آیتوں میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے، لیکن اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا تم متقی ہو جاؤ گے۔ اب دیکھیں یہ جو تقویٰ ہے ناظرین، اب قرآن کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت ایک مومن سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مومن سے مطالبہ کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو اللہ کا جیسے کہ اس کا تقویٰ اختیار کرنے کا حق ہے۔ اب آپ دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو۔ اب یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اے لوگو تقویٰ اختیار کرو اس کا رب کا جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب ہر جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تقویٰ اختیار کرو، تقویٰ اختیار کرو، اور پھر ان اللہ مع المتقین، اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں جو تقویٰ اختیار کرتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو تقویٰ اختیار کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اب اللہ کہتے ہیں میں متقیوں کے ساتھ ہوں، تقویٰ اختیار کرو۔ متقی کو رزق وہاں سے ملتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور متقیوں کے فضائل ہر چیز۔ اب ایک مومن ہے، اس کے دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اللہ کہتے ہیں تقویٰ اختیار کرو، تقویٰ اختیار کرو، تو یہ تقویٰ آئے گا کہاں سے؟ بھئی اس کو اختیار کرنا ہے یا متقی بننا چاہتا ہوں، میں بنوں گا کیسے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کر دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو لہذا ناظرین، اب تقویٰ ایک ایسی صفت ہے، ایک ایسا وصف ہے کہ جو انسان کے ساتھ مستقل لگا رہتا ہے۔ جو آدمی متقی بن جاتا ہے نا، تو وہ پھر تقوی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور پھر تقوی کے ساتھ ہی دنیا سے جاتا ہے۔ اب تقویٰ حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے اللہ کہتے ہیں کہ تم رمضان کے روزے رکھو۔ اب اس سے بات پتہ چلی کہ رمضان المبارک کا اور تقوی کا بڑا باہمی اہم تعلق ہے۔ جو شخص بھی متقی بننا چاہتا ہے تو وہ تقویٰ اختیار کرنا ہے تو اس کو وہ ڈھونڈے رمضان کے مہینے کے اندر۔ یہ جو رمضان کا جو مہینہ ہے نا، یہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر انسان اپنے اندر تقویٰ پیدا کر سکتا ہے۔ اور تقویٰ، حضور سے پوچھا گیا تقویٰ کیا چیز ہے، کہاں ہوتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا التقویٰ ہا ہنا، دل کی طرف اشارہ کر کے کہا تقویٰ یہاں ہوتا ہے، یہاں۔ تقوی کی کوئی صورت نہیں ہوتی ہے، تقوی کا کوئی جسم نہیں ہوتا۔ جس طریقے سے ناظرین رمضان مبارک کے روزے کی کوئی صورت نہیں ہے، کوئی جسم نہیں ہے، اسی طرح سے بھی۔ تو لہذا ناظرین یہ ایک مستقل پورا ایک اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو ہونی ہے کہ رمضان اور تقویٰ ان دونوں کے اندر کیا ایسی مناسبت ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر تم متقی بنو گے۔ اس روزے کے اندر کون سی ایسی صفات پائی جاتی ہیں کہ جس کو اختیار کرنے سے انسان متقی بنتا ہے؟ روزے کے اندر کون سے ایسے اثرات ہیں، اس کے فوائد ہیں کہ جس سے مومن جو ہے وہ متقی بن جاتا ہے؟ اور تقوی کا مطالبہ جب اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے کرتے ہیں، دیکھیں یہاں پہ جب کوئی شخص ہو تو کہتے ہیں یار یہ بڑا متقی شخص ہے، یہ بڑا متقی شخص ہے۔ کیا مطلب؟ کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا متقی ہے یعنی پرہیزگار ہے، نیکوکار ہے اور اللہ کا صالح بندہ ہے۔ تو اب یہ متقی شخص ہے تو یہ متقی شخص کیسا بنا؟ تو اس کے لیے انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ ان دونوں کے درمیان کیا مناسبت ہے، کیا ان دونوں کے درمیان اتصال ہے، تعلق ہے کہ جس سے روزہ رکھنے سے انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اور ہمارے اندر آج تک کیوں نہیں پیدا ہوا؟ ہم بھی تو ہر سال روزہ رکھتے ہیں، تو ہم متقی کیوں نہیں بنے؟ تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ تو انشاءاللہ یہ کسی اگلے پروگرام میں ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام رحمت رمضان میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو برکت عطا فرمائے۔ تو ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ھذا الشہر لیس کالشہور، اس مہینے کو اور مہینوں کی طرح مت سمجھو۔ اذا اقبل الیکم اقبل بالبرکۃ والرحمہ، کہ جب یہ تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے تو برکت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے۔ وَإِذَا أَدْبَرَ عَنْكُمْ أَدْبَرَ بِالْغُفْرَانِ الذُّنُوبِ، اور جب یہ تم سے جدا ہوتا ہے تو تمہارے گناہوں کی مغفرت کے ساتھ جدا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اللہ کے رسول نے واضح طور پر کہہ دیا کہ یہ مہینہ اور مہینوں کی طرح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سال کے 11 مہینے تو ہم جیسے تیسے گزارتے ہیں، گزار لیں، اور اس کے اندر ہم سے بے احتیاطیاں ہوتی ہیں، بدعمالیاں ہوتی ہیں، سستی ہوتی ہے، کاہلی ہوتی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اس کی جو بڑی فضیلت ہے نا، کہ پہلی رات کو ہی اللہ تعالیٰ سفیدت الشیاطین، کہ اللہ تعالیٰ شیاطین کو بیڑیاں ڈال دیتے ہیں۔ بیڑیاں ڈالنے کا مطلب ہے قید کر دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں پہلی رات میں، تاکہ یہ حضور نے فرمایا میری امت کے روزے داروں کو پریشان نہ کریں، تنگ نہ کریں۔ دیکھیں رمضان کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے، کتنے ہی گناہ گار شخص کیوں نہ ہو، کتنے ہی جو ہے وہ ایسا شخص ہو جو غیر رمضان میں اتنا ایکٹیو نہیں ہے اور اتنا پریکٹسنگ نہیں ہے، لیکن رمضان آتے ہی آپ دیکھیں کہ وہ اتنا پریکٹسنگ ہوتا ہے، ماشاءاللہ اتنا ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا؟ اس کی ایک بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ شیاطین کا قید ہو جانا، اور یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں روزہ رکھنا آسان۔ اب اگر کسی کو کہا جاتا کہ بھائی کل روزہ رکھو، گزشتہ کل یا 2 دن پہلے، تو اس کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے یار اتنا لمبا روزہ میں تو نہیں رکھ رہا، میرے اندر تو اتنی ہمت نہیں ہے۔ بچوں کو رکھو تو وہ تو 2 منٹ، لیکن میرا بیٹا عبدالوالی جو ہے 11 سال کا ہے، تو وہ 2 منٹ جو ہے بغیر پانی کے، بغیر ڈرنک کے، بغیر چاکلیٹ کے، بغیر کھانے کے نہیں رہ سکتے۔ سب کے بچے ایسے ہی ہوتے ہیں، اور ان کو ہر وقت کچھ نہ کچھ کھانا ہے، کچھ پینا ہے۔ لیکن رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، وہی بچہ روزہ رکھ رہا ہے اور خوشی سے رکھ رہا ہے۔ ہم اس کو کہہ رہے ہیں بھائی ابھی نہ رکھ، ابھی تو چھوٹا ہے، تو چڑی روزہ رکھ لے، کہتا نہیں پورا رکھنا ہے۔ تو ایسی کیا چیز ہو گئی کہ انسان جو ہے وہ اس کا رجحان، اس کا طبعی میلان جو ہے وہ اس طرف ہو گیا کہ بھئی اب وہ روزہ بھی رکھ رہا ہے، اور نماز کا وقت ہو گیا، نماز بھی پڑھ رہا ہے، اور گناہ کے اسباب موجود ہیں لیکن گناہ نہیں کر رہا، گناہ سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو قید کر دیا۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ دیکھیں اگر شیاطین کھلے ہوئے ہوتے اور پھر کہا جاتا تو پھر تو آزمائش بھی ہوتی نا، پھر تو مقابلہ بھی ہوتا، لیکن اللہ نے ہم پر کرم کیا کہ شیاطین کو قید کر دیا۔ تو لہذا اس پہ بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ ناظرین۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام مفتی صاحب، جی آپ کا پروگرام بہت میں شوق سے سنتی ہوں، بہت اچھا لگتا ہے۔ میں اگر آپ سے ایک بات کہوں، میں آپ کی ماں کے برابر ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ کہ آپ جو جوتا پہن کے کر رہے ہیں نا پروگرام، پلیز اگر آپ ابھی اتار دیتا ہوں۔ آپ نے جب کہا ہے نا کہ آپ نے جب یہ کہا ہے کہ میں آپ میری والدہ کی جگہ ہیں، تو میں ابھی اتار دیتا ہوں۔ یہ لیں جی، ابھی اتار دیجیے۔ اللہ آپ کو اجر دے گا۔ پتہ کیوں مفتی صاحب، ہم بس اب یہ بات ختم نا، اب اس پہ آپ نے کہا اور میں نے اتار دیا، اور یعنی پروگرام جب شروع ہوا نا، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میں تو اتنی ٹریفک بھاگتا ہوا اور جو ہے وہ یہاں پہنچا، اور یہ جوتا تو آپ حضرات کو نظر آ گیا نا، تو اس لیے، ورنہ تو عام طور پہ چلیں اب اس پہ آپ نے آپ کا حکم سر آنکھوں پہ۔ اچھا کوئی سوال ہے آپ کا؟ بس دعا میں یاد رکھیے گا، آپ بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے عافیت سے رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ جی، بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی وعلیکم السلام۔ جی آپ ٹھیک ہے؟ اللہ کا کرم، شکر اللہ کا۔ جی میں آپ کا نمبر لے سکتی ہوں؟ میرا نمبر جب میں اپیل کرتا ہوں تو نمبر ہوتا ہے نا میرا، وہ جو ہماری چیریٹی کا نمبر ہے وہی نمبر ہے میرا، ٹھیک ہے میری بہن؟ پتہ ہے کہ میری ممی ہے، وہ نا آپ کو بڑا پسند کرتی ہیں، وہ آپ کو ڈیلی سنتی ہیں،
تو وہ آپ سے بڑی تفصیل سے بات کرنا چاہتی ہیں کیونکہ وہ بیمار ہوئی ہیں، ان کو کینسر ہو گیا. اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. تو اللہ وہ ان نا کو صحت عطا ٹو فرمائے. مچ تسبیحاں پڑھتی ہیں، ذکر اللہ کا کرتی ہیں. تو میں بھی ان کو یہی کہتی ہوں کہ آپ اتنا نہ کیا کریں کیونکہ آپ کی صحت اس چیز کا نا اجازت نہیں دیتی کیونکہ ان کا یعنی کہ لاسٹ اسٹیج ہے ان کی. اللہ اپنا کرم کرے گا میری بہن. اچھا آپ کی والدہ تو شوق سے پروگرام سنتی ہیں دیکھتی ہیں، آپ نہیں دیکھتی؟ چلی گئی ہے؟ چلی گئی؟ چلیں نیکسٹ کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب کیسے ہو؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ خیریت سے ٹھیک ہیں؟ شکر الحمدللہ رب العالمین. جی من گیا حاجی جی بہت بڑے پائس بندے ہو. اس کیوں؟ عورت نے بڈھی ماؤلی اپنی گل من گئے ہو. میں صرف یہ آنا سی بھائی تقوی کی بات کر رہے ہو. تقوی روزے کے مہینے زیادہ ہونا ہے انشاءاللہ. جڑے بھی سننے نا یہ روزے تو بعد بھی تقوی کریا کرو. گاڈ کانشیسنس all the time. 11 مہینے یہ ٹریننگ ہے. شعبان کا مہینہ ٹریننگ ہے، رمضان کا مہینہ اس کی امپلیمنٹ کرنا پینا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہو تسی، بالکل صحیح کہہ رہے ہو. بالکل جی آپ کی بات بالکل 100% ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام مفتی صاحب، آپ کیسے ہیں بھائی؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا کرم شکر. جی آپ کو بہت بہت رمضان مبارک اور سب سننے والوں کو بھی رمضان مبارک. خیر مبارک جی، بہت شکریہ آپ کا. مفتی صاحب میں نے ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے. بات یہ کہ میں 2 بار ایگزام دے چکی ہوں، ہر وقت میں فیل ہو جاتی ہوں کوئی نہ کوئی. کون سا ایگزام؟ گاڑی کا؟ نہیں میری پڑھائی کا، یونیورسٹی کا ایگزام. اچھا یونیورسٹی کا ایگزام. ورنہ لوگوں کو میں نے پریشان دیکھا ہے ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس نہ کرنے کا. نہیں ڈرائیونگ کا نہیں مفتی صاحب، وہ تو ڈرائیونگ میں کافی عرصے سے پاس ہو چکی ہوں، پہلے بھی پاس ہوئی تھی. اچھا نہیں چلیں ٹھیک ہے، اس میں بھی آپ پاس ہو جائیں گے، ایسی کون سی بات ہے میری بہن. جی انشاءاللہ کوئی پڑھنے کے لیے پلیز کوئی بتا دیں کہ میں. چلیں پڑھنے کے لیے تو میں بتاتا ہوں آپ کو، میں آپ کو بتاتا ہوں پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. اچھا دیکھیں ایسا ہے، صرف تربیت کے لیے کہہ رہا ہوں ذرا، یعنی یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ حضرات کوئی ایسا نہ لیجئے گا، افینسو نہ لے لیجئے گا. اچھا ایک چیز جو گزارش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا سارے ہم انسان ہیں اور ہمیں جو شریعت ہے اس شریعت کے مطابق عمل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا اب رہ گئی یہ بات کہ اسلام کے اندر جو ہے بہت آسانی ہے، اسلام کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں اسی جہاں پہ یہ سورہ بقرہ میں جب اس کا حکم دیا ہے نا رمضان کا، اور یہ سارا یہ بیان کرنے کے وقت بیان کرتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ یرید اللہ بکم اليسر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتے. یعنی اللہ نے دین کو آسان کیا، دین یسر، دین جو ہے وہ بہت آسان ہے. اچھا اب یہ دیکھیں آج یہ تو سیٹ اپ ایسا ہے نا، اور اس سیٹ اپ میں نظر آتا ہے کہ جی میں جوتا پہنا ہوا ہوں. ٹھیک ہے. اور یہ جوتا تو ہمیشہ پہنتا ہوں میں، یعنی اس میں یہ کہوں کہ جی میں کسی ہمیشہ، یعنی جب سے یہ پروگرام یہاں کر رہا ہوں اپنا ادھر بھی اور وہاں دوسرے چینل پہ بھی جب کرتا تھا، اس سے پہلے والے چینل پہ بھی کرتا تھا، تو ہمیشہ جوتا پہن کے کرتا تھا اور کرتا رہا اور آج بھی کر رہا ہوں. تو ایک شرعی مسئلہ یہ ہے کہ بھئی یہ اسٹوڈیو ہے. ٹھیک ہے. اور اسٹوڈیو میں یہ جو نیچے فلور ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہاں یہ آپ کو لگے کوئی مسجد نہیں ہے، یعنی کوئی آدمی کہے کہ جی یہ مسجد ہے یا کوئی بڑی مقدس جگہ ہے یا ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ کوئی آدمی جوتے پہن کے نہیں آتا. یہاں پہ سارے آتے ہیں، کیمرہ مین آئے گا، فلانا آئے گا، ڈھمکا آئے گا کان میں لگانے کے لیے، اور یہ سب نے جوتے پہنے ہوتے ہیں. اور تو اس لیے اور یہ اسٹوڈیو سارے ہی ایسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں اگر کوئی جگہ ہے جو مسجد ہے یا کوئی مکتب ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ لوگ جوتے اتار کے جاتے ہیں، اور کوئی ممبر ہے، کوئی مسند ہے اور کوئی فرشی انتظام ہے جہاں لوگ جوتے اتار کے جاتے ہیں، تو وہاں پر جوتے پہن کر بیٹھنا بے ادبی ہے. ٹھیک ہے جی، ایک بات ہوگی. تو دوسری بات یہ ہے کہ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ سے ہم جوتے پہن کے پروگرام کرتے رہے. تو وہ کیوں کہ یہ یو کے ہے، یہاں پہ ٹھنڈ ہے اور کبھی کبھی فرش اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے کہ وہ آدمی کو نیچے سے ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے،
تو اس لیے لیکن ٹھیک ہے کہ انسان اگر کوئی دوسرا کوئی جوتے پہن کے بیٹھا ہوا ہو نا، پروگرام کر رہا ہو، تو مختلف پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ نہیں کہ جی کال کر کے جی آپ نے جوتے پہنے ہوئے، تو اب وہ جوتے بیچارہ کہاں اتارے یہاں، وہ کہے گا یار ساروں نے جوتے پہنے ہوئے، مجھے جوتے اتروا رہے. ٹھیک ہے جی، میں نے تو اتار دیے، اور انشاءاللہ اب میں آج کے بعد جو ہے وہ ہمیشہ کوشش کروں گا کہ بھئی جوتے اتار کے ہی پروگرام کروں. ٹھیک ہے جی، تو صرف میرے لیے تو چلے ٹھیک ہے، لیکن لوگوں کو تھوڑا سا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیجئے گا، ریلیکسیشن دے دیجئے گا. ٹھیک ہے، نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مجھے آپ سے سوال کرنا تھا. قبولیت کی گھڑی کے ویسے 2 حدیث ہیں. ایک تو کہ آپ روزہ کھولنے سے پہلے، اور ایک جب تک آپ روزہ کھولے نہیں. تو آپ اس پہ ذرا کچھ گائیڈنس دے سکتے ہیں کہ قبولیت کی گھڑی کب ہے؟ روزہ کھولتے وقت، یا کھولنے کے بعد میں، یا مغرب سے پہلے، یا مغرب کے بعد میں؟ اچھا، مجھے تو ایسا لگتا ہے آپ سے بات کرتے ہوئے قبولیت کی گھڑی ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں. دعا کریں اللہ قبول کر لے، جو دعا آپ مانگیں میں بھی مانگتا ہوں. ٹھیک ہے، چلے میں وہ بھی بتاتا ہوں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور میرے 2 بالکل چھوٹے ذرا سوال تو نہیں ہے، میں ذرا وضاحت چاہنا. ایک سمی اللہ لمن حمدہ، اچھا بعض پڑھ دیں ربنا ولک الحمد، بعض پڑھ دیں ربنا لک الحمد. بیسٹ کہڑا ہے؟ نمبر 1. دوسرا رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، کیا یہ ٹھیک ہے؟ چلے میں بتاتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے، اچھا ایک تو یہ ہو گئی بات کہ ان کو میں پہلے بتا دیتا ہوں. سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، یہ بھی ٹھیک ہے. ربنا لک الحمد یہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ابھی اس کو آپ نحو اور صرف کے قانون کے مطابق سمجھنے کی کوشش نہ کریں. ربنا ولک الحمد یہ بھی ٹھیک ہے، ربنا لک الحمد یہ بھی ٹھیک ہے، صحیح ہے. اور رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین یہ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے صحیح پڑھا، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اچھا، میرے بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ قبولیت کی گھڑی جو ہے وہ روزے کی رمضان میں کون سی ہوتی ہے. دیکھیں، ایک تو آتا ہے کہ افطار کے وقت حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 10 لاکھ ایسے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے. یعنی وہ جو روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھ کے اس وقت میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو 10 لاکھ لوگوں کی اللہ مغفرت کر دیتا ہے. تو اس سے بات پتہ چلی کہ افطار کا جو وقت ہے وہ بڑا قیمتی وقت ہے. اس وقت میں اپنے آپ کو دعاؤں میں لگانا چاہیے، اور وہ غروب کا بھی وقت ہے. ٹھیک ہے جی، تو ایک تو یہ ہے. اور دوسرا آتا ہے کہ جو سحری کا وقت ہے، ان فی السحور برکہ، سحری کے وقت کے اندر برکت ہے. تو یہ جو سحری کا وقت ہوتا ہے، بالکل سحری کا اختتام کا وقت، یہ بھی بڑا بابرکت وقت ہوتا ہے. اس وقت کے اندر بھی جو ہے وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ نزول فرما کر سوال کر رہے ہوتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ مانگے میں اس کو عطا کروں. تو اب دیکھیں وہاں پہ اللہ کہہ رہے ہیں، ہے کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں. تو لہذا وہ وقت بھی بڑا قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. اور یہ تو رمضان کے حوالے سے بھی ہے. باقی یہ ہے کہ ایوری ڈے تہجد کا وقت جو ہے قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اسی طرح سے جو ہے ہر نماز کے بعد کا وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اسی طرح سے اذان کے بعد کا وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ جب عصر کے بعد کا وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے. عصر سے مغرب تک کا وقت جمعہ والا دن قبولیت کا وقت ہے. اسی طرح سے 2 خطبوں کے درمیان جب امام بیٹھتا ہے وقفہ کرتا ہے، وہ وقت قبولیت کا وقت ہے. تو لہذا یہ سارے اوقات جو ہے قبولیت کے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے جی، آپ سب کو توفیق دے. یہ تو جب ہے جو ان قبولیت کے اوقات کے اندر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور جو نہیں ہے تو اس کے لیے تو پھر محرومی ہے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی میں نے پوچھنا تھا، جو ہے نا، جو ہے جب تراویح کی نماز پڑھتے ہیں تو عشاء کی نماز پوری پڑھتے ہیں یا صرف فرض اور جو سنت پڑھتے ہیں، پھر ابھی طرح نوافل؟ چلے میں بتاتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے،
اچھا، ایک تو میری بہن نے جو سوال پوچھا تھا نا کہ جی وہ یونیورسٹی کا ایگزام 2 دفعہ دے چکی ہیں، پاس نہیں ہو رہی، تو کچھ بتائیں پڑھنے کے لیے. اچھا دیکھیں، پہلی چیز تو وظائف تو سپورٹ کرتے ہیں نا، اصل چیز تو انسان کی محنت ہوتی ہے. محنت یہ سب سے اہم، سب سے بڑا وظیفہ جو ہے وہ پڑھائی کرنا ہے، محنت کرنا ہے، اسٹڈی کرنا ہے. یہ سب سے بڑی جو وظیفہ ہے، سب سے بڑا یہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو سپورٹ کرتا ہے وہ کیا ہے کہ بھئی جب آپ پڑھنے بیٹھے ہیں تو 3 دفعہ سورہ الم نشرح پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کر لیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اپنا سینہ کھل جاتا ہے. اور جیسے ہمارے یہاں مدارس کے اندر جب بھی کتاب شروع کرتے ہیں، کوئی سبق شروع کرتے ہیں، تو دعا پڑھتے تھے، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. ربی یسر ولا تعسر، اے اللہ تو اس کو آسان کر دے، مشکل نہ کر. یعنی جو میں پڑھ رہا ہوں، جو کام شروع کیا ہے، اس کو کیا کر، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اور خیریت کے ساتھ اس کا اختتام ہو. وبک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو یا فتاح، ایک کھولنے والے. تو ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح، اس کو آپ لکھ لیں. جب بھی آپ کتاب پڑھیں، سبق پڑھیں، کوئی چیز شروع کریں، تو آپ اس کو پڑھ لیا کریں، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں اللہ اپنا کرم فرمائے گا. اور سورہ الم نشرح پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کریں. ہر نماز کے بعد یا کویو 21 مرتبہ پڑھیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ دماغ کو مضبوط کرتا ہے. یا کویو اللہ رب العزت کا نام ہے، اس کو بھی پڑھیں. انشاءاللہ جب آپ امتحان دینے جائیں تو امتحان ہال میں جانے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ کے جائیں، اور 7 دفعہ الم نشرح پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کر لیں، اور تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے جائیں انشاءاللہ. اور محنت کر کے جائیں، اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ. اللہ محنت کو رائیگاں نہیں کرتے. اچھا، دوسرا جو ہے، میرے بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا تھا. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ ایکسرسائز کا مہینہ ہے. بالکل صحیح بات ہے. یہ ٹریننگ کرانے کا مہینہ ہے. کہ کہتے ہیں جس کا رمضان اچھا گزرے گا نا، یعنی جس نے رمضان کو اچھا گزارا، رمضان کے اندر اللہ کی اطاعت کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، اللہ کی نافرمانی سے بچایا، اور اپنے آپ کو عبادات میں لگایا، تقوی اختیار کیا، تو پھر اس کا پورا سال اچھا گزرے گا، ویسے گزرے گا. لیکن رمضان کو اگر ضائع کر دیا تو پورا سال ضائع، پوری زندگی ضائع ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی توفیق دے. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. اور میں پوچھنا چاہ رہی تھی، مجھے اینٹی بایوٹک دی ہے نا، میرے بہت زیادہ دانت میں پین ہے. تو میں انہوں کا 3 ٹائمز کھاؤ، صبح دوپہر شام. تو لیکن میں نے آج روزہ رکھا، میں کا نہیں پہلا روزہ ہے، اور وہ میں نے کیا کہ صبح اور شام کھا لوں گی، جب روزہ بند کروں گا جب کھولوں. تو لیکن مجھے اتنا پین ہو رہا ہے، مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا. بس دعا کریں کہ میں رکھ لوں کل بھی، کیونکہ میں نے وہ کا ایک کو اسکپ کر دیا، تو مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی، اتنا پین ہو رہا ہے. نہیں روزہ رکھوں. اچھا دیکھیں، ابھی تو آپ نے رکھ لیا، اب تو تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں افطار ہو جائے گا. نہیں کل کا میں کہہ رہی، کل کا میں یہ کہہ رہا ہوں. تو آپ کیوں اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال رہی ہیں؟ میں نے کہا نہیں، پھر آگے جمعرات جمعہ میں اتنے وہ روزے ہیں، تو بس میں کہا نہیں خیر میں اس طرح کر دوں گی. آپ نے آج روزہ رکھا؟ جی آج آپ کا روزہ تھا؟ جی. تو الحمدللہ بس صحیح ہے. کل آپ دیکھ لیں، کل بدھ کا دن ہے، کل کو کوشش کریں بدھ اور جمعرات دوا کھا لیں، اللہ آپ کو صحت دے دے، اور روزہ نہ رکھیں، اور جمعے کے دن رکھ لیں. پھر شکریہ. کہیں ایسا نہ ہو کہ کل رکھیں اور زیادہ طبیعت خراب ہو جائے تو پھر جمعرات بھی گیا، جمعہ بھی گیا، اور روزے گئے. میں نے کہا اتنا برکت ہو تو میں چلیں، وہ تو ثواب ملے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ روزہ رکھنے کا اجر عطا فرمائیں گے. جو شخص بیماری کی وجہ سے، اور جو شخص جو ہے وہ تکلیف کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ اس کو روزے کا اجر عطا فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب، مجھے آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ میں روزے سے ہوں، میں نے روزہ رکھا ہے، اور اگر میں کرکٹ واچ کروں ٹیلی ویژن کے اوپر تو وہ گناہ تو نہیں ہے؟ کرکٹ دیکھیں گے آپ؟ جی. کیا کون سی کرکٹ ہو رہی ہے آج کل؟ IPL ہو رہی ہے؟ کیا ہو رہی ہے؟
ہاں IPL ہو رہی ہے. IPL ہو رہی ہے اور وہ بھی تو پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کی سیریز بھی تو ہو رہی ہے. یہی تو مجھ سے مولانا صاحب سے پوچھنا ہے مجھے یہی تو مولانا صاحب سے پوچھنا ہے. مولانا صاحب سے تو بات کر رہے ہیں اگرچہ حضرت آپ مجھ سے ٹیلی ویژن پر تو کیا وہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اچھا ایک بتائیں آپ بات کس سے کر رہے ہیں؟ ابھی آپ مجھ سے تو بات کر رہے ہیں, عبدالوہاب سے تو بات کر رہے ہیں جی, آپ مجھ سے ہی بات کر رہے ہیں جی. تو آپ کرکٹ کے بڑے شوقین لگتے ہیں. ہمارے گھر میں بھی ہے ایک عبدالواسع محمد, وہ بھی کرکٹ کا شدائی ہے. تو چلے میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. اچھا جی, تو ایک سوال میری بہن نے پوچھا تھا کہ بھئی رمضان میں عشاء کی نماز پوری پڑھنی ہوتی ہے. بھئی عشاء کی نماز پوری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہی نماز ہوتی ہے جو عشاء رمضان کے علاوہ پڑھی جاتی ہے. دیکھیں نا, رمضان میں اور غیر رمضان میں عشاء میں کوئی فرق نہیں ہوتا. عشاء کی 4 رکعتیں رمضان سے پہلے بھی پڑھی جاتی ہیں, رمضان میں بھی پڑھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, ہاں, اور 2 رکعت سنت موقدہ ہم عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, سارے پڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد 20 تراویح پڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں. پھر رات کو تہجد وغیرہ قیام اللیل پر جو لوگ پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں. اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے. اور اگر کوئی وتر کے بعد کسی نے رات کو قیام اللیل نہ کرنا ہو تو وہ 2 رکعت نفل بھی پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر اس نے قیام اللیل پڑھنے ہیں تو پھر نفل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ پھر آخری رکعت یعنی پھر وہ قیام اللیل اس کی وہ ہو جائیں گی, نفل ہوں گی. تو لہذا لیکن وہ پڑھنا چاہے تو 2 رکعت نفل بھی پڑھ سکتا ہے. تو یہ ایسا کوئی نہیں ہے کہ جی رمضان اور غیر رمضان میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا جو ہے وہ میرے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ کیا روزے کی حالت میں کرکٹ دیکھ سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, روزہ جو ہے, روزے کی حالت کے اندر آپ کرکٹ کھیل بھی سکتے ہیں اور کرکٹ دیکھ بھی سکتے ہیں. صرف فرق کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بھئی یہ نہ ہو کہ پورا وقت بیٹھ کے ہی کرکٹ دیکھ رہے ہیں, نہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, نہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, نہ نماز کی پابندی کر رہے ہیں. اگر نماز کی پابندی نہیں ہو رہی, اگر اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا, قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی اور پورا وقت صرف اسی میں لگا دیا, تو پھر روزے کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا. دیکھیں روزہ اپنی برکات نہیں دے گا. اسی طرح سے اگر کوئی کھیل رہا ہے, 1-2 گھنٹے کھیلتا ہے, ٹھیک ہے جی, صحت کے لیے کھیل لے, لیکن اگر اس کی وجہ سے اس کی نمازیں چلی جائیں, اس کی وجہ سے اس کا روزہ چلا جائے, تو پھر وہ کھیلنا جائز نہیں ہے, پھر دیکھنا بھی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزے کی برکات عطا فرمائے. ٹھیک ہے, تو ناظرین ہم بالکل پروگرام کے اپنے اختتام پہ ہیں. دعا کریں جو حضرات بیمار ہیں اللہ ان کو صحت دے دے, جو حضرات پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے, جو حضرات انتقال کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مراتب عطا فرمائے. اور ماشاءاللہ یہ لاک ڈاؤن ختم ہوا, اللہ تعالیٰ اس بیماری کو, وبا کو بھی ختم کر دیں. کئی مسجدوں میں 8 تراویح ہو رہی ہیں, کئی میں نہیں ہو رہی ہیں, کئی میں جو ہے 10 ہو رہی ہیں, کئی میں سورت تراویح ہو رہی ہے, کہیں کچھ ہو رہا ہے, کہیں کچھ. اللہ تعالیٰ اس سارے نظام کو اپنے کنٹرول میں لے کر آ کر خیر والا نظام بنا دے. دوبارہ سے اللہ آباد کر دے مسجدوں کو, بیت اللہ کو, مسجد نبوی کو, مسجد اقصیٰ کو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جی, اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو, ہم سب کو رمضان کی برکات عطا فرمائے. اور میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے رب کے سامنے اٹھائیں دعاؤں کے لیے, تو میں بھی جب اٹھاتا ہوں, جس وقت اٹھاتا ہوں, آپ سب کو اپنی دعا میں یاد رکھتا ہوں. تو میری گزارش ہے کہ جب بھی آپ دعا مانگیں تو مجھے بھی اپنی دعا میں شامل رکھیں. تو ناظرین انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنی دعا مجھے یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور کی برسات ہے برکت مہمان کی, نور کی برسات ہے برکت مہمان کی. آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی, آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی, آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی.